السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا لیسن کریں گے آج ہم سٹارٹ۔ آج ہم نے آیت نمبر 137 سے کرنا ہے۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لاسٹ لیسن میں نے آپ کو 3 کوسچنز دیے تھے، وہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے تو اس کا جواب نہیں دیے، کچھ نے دیے ہیں اور صحیح دیے ہیں۔ بہرحال میں ایک دفعہ ان کو دوبارہ ان کے صحیح آنسرز آپ کو بتا دیتی ہوں، تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے۔ پہلا جو کوسچن تھا وہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آیت نمبر 131 میں ہے وَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي، کہ اللَّتِی جو ہے اس کا مذکر کیا ہے؟ تو اللتی جو ہے وہ مؤنث ہے اور اللتی کا مذکر ہے اللذی۔ اکثر آپ نے پڑھا ہے پیچھے اللذی لفظ آتا ہے، تو اللذی کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ جو، لیکن یہ مذکر ہے، اور اللتی کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ جو، اور یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ دوسرا کوسچن تھا ترحمون، آیت نمبر 132 میں ترحمون میں نے پوچھا تھا کہ ترحمون جو ہے یہ اس میں یہ کیا کوسچن میں نے کیا تھا کہ یہ کیا ہے؟ ترحمون جو ہے یہ مجہول ہے، اور کیوں ہے؟ اس لیے پیسو وائس ہے کہ ایک تو ترحمون تا ہے جو کہ مضارع کی علامت ہے، اور جب مضارع کی علامت پر پیش آ جائے اور تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہو تو پھر وہ نارملی پیسو وائس ہو جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہم کیا جائے گا اس طرح کر کے کرتے ہیں، تو یہ وجہ ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ کوسچن تھا وہ یہ تھا کہ آیت نمبر 134 میں جو سٹارٹنگ میں آتا ہے الذین ینفقون، تو ینفقون جو ہے یہاں پر ینفقون پہ یا جو ہے مضارع کی علامت ہے، اور مضارع کی علامت کے اوپر پیش ہے، تو اس حساب سے اس کا ترجمہ بھی پیسو وائس ہونا چاہیے تھا، مجہول ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر ترجمہ پیسو وائس میں نہیں گیا۔ تو کیوں نہیں گیا؟ تو اس کا ریزن کیا ہے کہ ہمارے پیسو وائس میں لانے کی 2 شرطیں ہیں مضارع میں، کہ ایک تو مضارع کی جو علامت ہے اس کے اوپر پیش ہو، اور تھرڈ لیٹر پر زبر ہو۔ یہاں پر جو تھرڈ لیٹر ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس کا تو جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہم نے ایکٹیو وائس میں کیا ہے کہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو تھرڈ لیٹر پر زبر ہوتی تو پھر یہ پیسو وائس میں چلا جاتا، تو یہ ریزن تھا۔ تو اب امید ہے کہ آپ کو سوالوں کے جو جواب ہیں وہ پتہ چل گئے ہوں گے، اور جن کو نہیں سمجھ آئی ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں جی اب آگے چلتے ہیں۔ آج ہم نے کرنا ہے آیت نمبر 137 سے۔ آپ لوگ کھولیں قرآن پاک اور لکھنا سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت، گزر چکی، قد خلت گزر چکی، یہ قد جو ہے یہ ماضی میں بھی لے جاتا ہے، اپنے آگے جو فعل ہوتا ہے اس کو ایک ایسے ماضی میں لے جاتا ہے کہ جو ہو چکا ہوتا ہے۔ قد خلت گزر چکی، من سے، قبلکم قبل پہلے، کم تم سے پہلے، من قبلکم تم سے پہلے، سنن واقعات یا طریقے یا واقعات، فسیرو، ف تو، سیرو چلو پھرو، جیسے ہوتا ہے نا سیر کرو، فسیرو تو چلو پھرو، فی میں، الارضی زمین، فی الارضی زمین میں، فانظرو، ف پھر، انظرو
देखो। कैफा कैसा, काना हुआ, आकिबतु अंजाम, अल मुकज़्ज़िबीना जुठलाने वालों का। ये जो मीम आता है मुकज़्ज़िब, अल तो आपको पता है ना कि मारिफा की अलामत है, इसम मारिफा की। तो जो मीम है इसका मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है, इसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वाले आता है, उसमें मीम से जो शुरू होता है। मुकज़्ज़िबीन जुठलाने वाले। अल जो है वो सिंबल है मारिफा का। हाजा ये, बयानुन बयान है, ब्रैकेट में आप ये भी लिख लें, इसको समझ आ जाएगी, वार्निंग है। बयानुन, हाजा बयानुन ये बयान है, लिन्नासी लामजेरली के लिए, नास लोग लोगों के लिए, व और, हुदन हिदायत है, व और, मौइज़तुन नसीहत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए, लामजेरली के लिए, व और, ला नहीं, ताहिनु सुस्त पड़ो या हिम्मत हारो, व और, ला नहीं, तहज़नु तुम गमगीन हो, व और, अन तुम, अन ये के तुम और ये कि तुम, अल ये कि तुम, अल अलौना गालिब रहोगे, इन अगर, कुन हो तुम, इन कुन तुम अगर तुम हो, मुमिनीना मोमिन या ईमान वाले, इन अगर, यमससकुम यमसस पहुंची, कुम तुम्हें या पहुंचा तुम्हें, यमससकुम पहुंचा तुम्हें, करहुन जख्म, फकद फ तो, कद अलबत्ता, मस्सा पहुंचा, अल कौमा कौम को, अल कौमा उस कौम को भी, इसको आप यूं तर्जुमा करें, उस कौम को भी। अल है ना, तो अल जो है ये क्या है, इसमें मारिफा का सिंबल है, यानी किसी खास कौम के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम इसके तर्जुमे में ये लगा सकते हैं कि उस कौम को भी। और यहाँ पर वो कौन सी कौम है, काफिरों को। करहुन जख्म, मिसलुहु मिसल जैसा, हु इस जैसा यानी इस जख्म जैसा, व और, तिलका ये, अल अय्याम अय्याम है, नुदाविलुहा नुदाविलु
ہم باری باری بدلتے ہیں ہاں ان کو. نون جو ہے یہ ہم کے لیے ہے. ہم باری باری بدلتے ہیں ان کو. بینا درمیان، الناسی لوگوں کے، بین الناسی لوگوں کے درمیان. و اور، لی یا علامہ، لام زیر لی تاکہ، یہاں پر اس کا مطلب ہوگا تاکہ، یا علامہ معلوم کر لیں یا جان لیں، اللہ اللہ، وَلِيَعْلَمَ اللہ تاکہ جان لے اللہ یا معلوم کر لے اللہ، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، و اور، یتخذ وہ بنائے، یتخذ وہ بنائے، منکم من سے، کم تم میں سے، منکم تم میں سے، شہداء شہید، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یحب دوست رکھتا یا محبوب رکھتا، الظالمین ظالموں کو، و اور، لیمحص لام زیر لی تاکہ، یمحص پاک صاف کر دے. آپ کو یاد ہے نا یہ جو شروع کا لام ہوتا ہے اس کے 3-4 میننگز ہیں، کے لیے، تاکہ، البتہ، یقیناً، اور ان میں سے جون سا میننگ بھی آیت میں فٹ آتا ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں. وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ پاک صاف کر دے، اللہ اللہ، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، و اور، یمحق وہ مٹا دے، الکافرین کافروں کو. چلیے یہیں تک کریں گے. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی یہ مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ لیسن لمبا ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کو یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے اب پھر میں تھوڑا سا کوشش کر رہی ہوں کہ کم آیتیں ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر سکیں. اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. قد خلت من قبلکم سنن، قد خلت گزر چکی، من قبلکم تم سے پہلے، سنن واقعات، یعنی تم سے پہلے بھی بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض تو گھومو پھرو زمین میں، اور کیا کرو گھوم پھر کے، فانظروا اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. تو یہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ قریش، اصل بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے اور کفر کرتے تھے، تو ان لوگوں، دین کو جھٹلانے والے تھے، ان کے ساتھ پھر کیا انجام ہوا کہ بہت ساری قومیں تباہ کر دی گئیں، عذاب آئے. قرآن میں ہم نے کئی قوموں کے بارے میں پڑھا، عاد، سمود، مدین، فرعون کی قوم، بہت ساری قومیں جو ان کے واقعات ہم نے قرآن پاک میں پڑھے ہیں. تو یہاں پر چونکہ قرآن جو ہے اس کے اولین مخاطب جو تھے وہ قریش مکہ تھے، یعنی عرب تھے، تو ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور ان کے قرآن تو سب کے لیے ہے لیکن جو اولین مخاطب تھے وہ عرب تھے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو
کہ وہ قومیں کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کو، ان کا کیا انجام ہوا۔ قریش جو تھے ان کا اصل جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، تو قریش کے تجارتی قافلے جو تھے وہ شام کی طرف جاتے تھے، یعنی ان کی تجارت شام کے ساتھ چلتی تھی اور وہاں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تو وہ ان کا ان علاقوں سے، یعنی جس راستے پہ وہ قافلہ جاتا تھا شام کی طرف، اس راستے ہی میں قوم عاد اور سمود اور لوط ان کی بستیاں تھیں، آباد تھیں۔ تو وہ ان کے کھنڈرات وہاں موجود تھے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم چلو پھرو اور دیکھو کہ ان بستیوں کے کھنڈرات تو آج بھی وہاں موجود ہیں، تو تم دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ آج وہ صرف پوری کی پوری وہ جو بستیاں وہ کھنڈر بن کر رہ گئی ہیں، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا۔ تو یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اس سے سبق سیکھو کہ اگر ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو پھر یہ چیز دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا عبرت حاصل کرو۔ اور آگے قرآن پاک میں اس اگلی آیت میں اس کو واضح کر دیا، ھذا بیان للناس، کہ یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، یعنی عام لوگ جو ہیں جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بیان ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن کیا ہے، وَہُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ہدایت اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے، یعنی جو متقی ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، وہ ایسے واقعات کو دیکھ کر اس سے ان کو نصیحت ملتی ہے اور ان کو ہدایت ملتی ہے۔ اور عام جو لوگ ہیں جو متقی نہیں ہیں، جو اس طرح سے نہیں سوچتے، تو وہ ان کے اوپر سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں دیکھ کر کے یہ کھنڈرات ہیں، اور یہ بس ایک ان کے لیے ایک بیان ہوتا ہے، وہ ایک تاریخی واقعہ ہوتا ہے اور ایک تاریخی بیان ہوتا ہے۔ لیکن جو متقی ہوتے ہیں ان کے لیے اسی چیز کے اندر بہت ساری نصیحت ہوتی ہے، بہت ساری عبرت ہوتی ہے، اور وہ ہدایت اخذ کر جاتے ہیں۔ تو یہ تو ان کو قریش مکہ کو کہا گیا تھا، اور ان کے تھرو سب کو کہا جا رہا ہے، ہم سب کو بھی، کہ اب بھی آج بھی اگر ہم، یہ تو ان کی بات ہے نا، لیکن آج بھی اگر ہم دنیا میں جو گھومے پھریں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں بھی بہت سارے کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہڑپا ہے، موئنجو داڑو ہے، اور اگر آپ چلے جائیں ناردرن ایریاز میں جب زلزلہ آیا تھا تو ان کی بھی کھنڈرات موجود ہیں، بہت ساری عمارتیں ہیں جو کہ گری پڑی ہیں، بہت سارے پہاڑ ہیں۔ میں نے خود وہاں جا کے دیکھا تھا کہ جو اس طرح کٹے پڑے ہیں کہ لگتا ہے جیسے کیک کاٹ دیا جاتا ہے چھری کے ساتھ۔ تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن دیکھ کر فیل کر سکتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو دیکھ کے عبرت ہوتی ہے، اور دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے خوف بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے سب کو بچائے۔ تو ایسی چیزوں کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ اس کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ اس آیت کا سبق ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غمگین ہو، نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہوگے۔ یہ آیت جو ہے یہ غالباً جب احد کی جنگ ہوئی تھی، غزوہ ہوا تھا، تو اس میں جب مسلمانوں کو ایک وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اس وقت ان کی ہمت بندھا رہی ہے کہ تم غمگین نہ ہو اور ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ آگے پھر غزوہ احد کی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ قرآن کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک واقعے کے حوالے سے صرف نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں سب کے لیے ایک لیسن ہوتا ہے، ایک یونیورسل پرنسپل اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم جب انسان کبھی مشکل حالات آ جاتے ہیں، یا اب جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اتنے تعداد میں ہیں،
لیکن دیکھیں کہ مسلمانوں کی کوئی سے نہیں ہے، مسلمان ہر طرف مغلوب ہو چکے ہیں اور کافروں کے ہاتھوں مسلمان جو ہیں وہ مار کھا رہے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تم غالب آؤ گے. تو بات پھر ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ جب ایسے حالات ہوں تو انسان سوچے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ حالات ہو رہے ہیں. تو کیا پتہ چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر حقیقی ایمان نہیں ہے. ایک قانونی ایمان تو ہے، ایک طرح سے مسلمان تو ہیں، موروثی مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ حقیقی ایمان سے خالی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تم غم بھی مت کرو اور ہمت بھی نہ ہارو، تم ہی غالب آؤ گے. تو اللہ پاک کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر ایسے حالات ہیں تو پھر سوچنے کا مقام ہے کہ غلطی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہے. آگے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اگر تمہیں ایک تکلیف یا ایک زخم ملا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ایسا ہی زخم ملا تھا جو تم پہلے اس کو دے چکے ہو. تو یہاں پر وہی جنگ احد کی چونکہ بات ہو رہی ہے، اور مسلمان جو تھے جب ان کو ایک شکست کا سامنا کچھ دیر کو کرنا پڑا اور بہت زیادہ ان کو زخم ملا کہ 70 کے قریب مسلمان جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور انہوں نے ایک جیتی بھی جنگ وہ ہار گئے. تو یہاں پر ان کو اچھا یہاں پھر وہ بات بھی آتی ہے کہ اگر سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا تو اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے کہ وہ جو درے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ کھڑا کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ تم نے درہ نہیں چھوڑنا، تو انہوں نے جب چاہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا حکم عدولی تھی یا جو بھی اس کا ریزن تھا، انہوں نے وہ درہ چھوڑا. تو ایک طرح سے انہوں نے حکم عدولی بھی کی ایک حد تک. تو پھر اس وجہ سے ان کو کتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. تو یہاں پر لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی ہمت بندھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہارے 70 کے قریب شہداء ہوئے ہیں جنگ احد میں، غزوہ احد میں، تو تم یہ یاد کرو کہ اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکی تھی اور اس میں تم نے بھی تو کافروں کو ایسا ہی زخم دیا تھا نا. اس میں اس سے بھی زیادہ ان کو زخم ملا تھا کہ ان کے تو 70 کے قریب لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے اور 70 ہی کے قریب قیدی بھی بنا دیے گئے تھے. تو یہاں ان کو تو زیادہ تکلیف پہنچی تھی، یہاں مسلمانوں میں سے تو کوئی ایک بھی قیدی نہیں بنا تھا، ہاں شہادتیں ہوئی تھی. تو اس پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اگر آج تمہیں زخم پہنچا ہے تو تم نے بھی اس سے پہلے ان کو کافروں کو، ان کافر قوم کو اسی طرح کا زخم تم بھی دے چکے ہو، ان کو بھی پہنچا تھا. تو آگے پھر فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. کسی قوم کو ہم ایک سی کیفیت میں نہیں رکھتے، کبھی ایک کا برا وقت آتا ہے، ایک کا اچھا ہوتا ہے، کبھی اس کا اچھا ہوتا ہے اور اس کا برا ہوتا ہے. تو یہ حالات جو ہیں، یہ دن، یہ اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں قوموں میں بھی، اور مطلب اجتماعی طور پر بھی اور انڈیویجولی بھی. کبھی اچھے وقت ہوتا ہے تو کبھی برا وقت ہو جاتا ہے، کبھی بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے تو کبھی تکلیف اور غم بھی آ جاتے ہیں. تو یہ تو ایام ہیں، ان کی گردش جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ توکل رکھنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے اور محنت کرتے رہنا چاہیے. آگے فرمایا وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اب اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ جنگ احد میں جو یہ سارا واقعہ ہوا تھا
اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ دن ایام جو ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں الٹ پھیٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی پہ تکلیف آتی ہے، کسی پہ اچھا وقت آ جاتا ہے، یہ تو ایک جنرلی بات ہو رہی ہے. لیکن جنگ احد کے پس منظر میں اگر ہم اسی آیت کو دیکھیں گے تو فرمایا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا، اس کی ریزن بتائی جا رہی ہے. اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں، معلوم کر لیں ان لوگوں کو کہ کون لوگ جو ہیں وہ حقیقتاً مومن ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی امتحان، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف یہ سب آتی ہے تو اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون ہمت ہار دیتا ہے، حقیقی مومن کون ہے. دیکھیں اگر آزمائش یا امتحان نہ آئے تو پھر تو سبھی مومن ہیں، پکے مومن ہیں. جب کوئی مشکل یا آزمائش آتی ہے تو پتہ تو تب چلتا ہے نا کہ ہم اب ہم اس راستے پہ کھڑے رہ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں کہ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، تو ہم بھی بڑے ٹھیک چل رہے ہو، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ایمان بھی بڑا اسٹرانگ ہے اور ہم عبادتوں میں بھی لگے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی ہماری روٹین میں مسئلہ آتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ہمارا ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے. تو یہ جو ٹیسٹ اور امتحان آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں پرکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کو تو معلوم ہے لیکن شاید وہ ہمیں ہی دکھاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. اگر سب کچھ سموتھلی چل رہا ہے، اپنے کمفرٹ زون میں ہم ہیں، پھر تو ہم بالکل پکے ایمان والے ہیں. دا مومنٹ ہم اپنے کمفرٹ زون سے ذرا باہر نکلے، تھوڑی ہلچل ہوئی، تو پھر ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا ایمان اب بھی اتنا اسٹرانگ ہے کہ نہیں ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. آزمائش اور ابتلا جو ہے وہ ظاہر کر دیتی ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے، کتنا ہم صبر کرتے ہیں، کتنے ہم ثابت قدم رہتے ہیں، اور کتنا ہم اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھتے ہیں. اور یہی چیز جو تھی یہ جنگ احد میں بھی ہوئی. اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب آزمائش آئی، جب دیکھا تو وہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، وہ نہیں چل سکا. بظاہر تو وہ مسلمان تھا اور بڑا پکا مسلمان تھا، وہ تو آگے بڑھ بڑھ کر اپنے ایمان کے دعوے کرتا تھا. لیکن یہ کہ جب ایک ابتلا، ایک آزمائش آئی تو پھر وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. جو منافقین تھے وہ ظاہر ہو گئے کہ کون لوگ جو ہیں وہ اسٹرانگ ایمان والے ڈٹے رہے اور کون کمزور ایمان والے ہیں، اور وہ ایک سائڈ پر ہو گئے. دوسرا کیا کام ان کی کس لیے ہوتی ہیں، یا یہ جو کچھ ہوا احد میں، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو مقام شہادت عطا کریں. تو وہ یہ شہداء بنانے کے لیے بھی بہت، اب دیکھیں 70 لوگ شہید ہوئے اس غزوے میں، تو وہ شہادت کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے دینا تھا بہت سارے صحابہ کو، تو وہ بھی وجہ ایک بنی. اور پھر فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے کفار کی مدد کی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا ہے، یہ وجہ نہیں ہے. یہ تو تمہارا امتحان تھا. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ظالم کون ہے؟ کافر، جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو فرمایا کہ کہیں تم اس مغالطے میں نہ رہنا کہ کفار کو اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کو فتح دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بن گئے ہیں، اور تم سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ کی نظروں سے اتر گئے ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ہاں، اللہ اپنے نیک بندوں کو امتحان میں ضرور ڈالتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرُونَ، اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دیں اور کافروں کو مٹا دیں. اس موقع پر دراصل مسلمانوں میں سے ایک خاص طور پر ان لوگوں کی آزمائش مطلوب تھی جو ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے.
یہ جنگ احد کے موقع پر۔ ان میں سے کچھ تو پختہ ایمان والے تھے، کچھ کمزور ایمان والے تھے اور کچھ منافق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کمزور ایمان والے بھی پوری طرح سے پختہ ہو جائیں، اور اگر کوئی منافق ہے تو وہ اہل ایمان سے کٹ جائے، نکل جائے ان کی صفوں میں سے، تاکہ مجموعی طور پر جو ایک ضعف ہے وہ کم ہو جائے اور مسلمانوں کی جماعت مضبوط جماعت بن جائے۔ چنانچہ اس جنگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو تھے فرمایا کہ میں نے تمہاری صفوں میں جو گڈ مڈ ہوئے تھے لوگ، ان لوگوں میں سے کیا کیا کہ جو پکے ایمان والے تھے چھانٹ کر ان کو الگ کر دیا، اور جو منافقین تھے ان کو نکال دیا، پاک صاف کر دیا مسلمانوں کو منافقین سے۔ تو ایک یہ وجہ بھی تھی اس جو حالات جیسے ہوئے، تو یہ وجہ بھی اس میں شامل تھی۔ تو یہ پھر وہی بات ہے کہ ایک یونیورسل پرنسپل بھی بن جاتا ہے اسی طرح کے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلیں آزمائشیں آتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ کسی انسان کو کسی انسان ہی جس کو وہ بہت چاہتا ہے کوئی دھوکہ مل جاتا ہے، اور وہ بالکل ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا اتنا اچھا ساتھی تھا اور مجھے اس سے بہت تکلیف پہنچی۔ تو وہاں پر بھی انسان سوچے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ وہ آپ کا مخلص ہے اور وہ مخلص نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز والا عمل کیا کہ اس کو آپ سے الگ کر دیا، پہلے ہی الگ کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ کبھی آپ کو زیادہ نقصان پہنچائے اور تب وہ نقصان جو ہے وہ آپ سہ نہ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہر عمل جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، چاہے ہمیں بظاہر تھوڑی دیر کو تکلیف ہی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو یہاں بتائی گئی، ان تمام باتوں کو جنگ احد کے پس منظر میں بھی دیکھیں، اور اصل میں تو یہ اسی کے پس منظر میں آ رہی ہیں، لیکن جنرلی بھی ہم دیکھیں کہ جب آزمائشیں اور مشکلیں آتی ہیں تو ان کے پیچھے ریزن ہوتا ہے، اور وہ ریزن جو ہے وہ یہاں پر واضح کر کے بتا دیا گیا۔ تو یہ ہے آج کا لیسن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا اور حقیقی مومن بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔